مشتاق صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو سمجھوتا ایکسپریس پاکستان نے بند کیا ہے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا حال میں یہ فیصلہ نظر ثانی کا محتاج ہے؟ نہیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ بالکل درست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر سمجھوتا ایکسپریس بند کر دیا، ڈپلومیٹک ریلیشن کو ڈاؤن گریڈ کر دیا اور تجارت کو ختم کر دیا، آپ نے دراصل دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ جب تک آپ اتنے بڑے پیمانے پر، اور یہ ایئر سپیس کا میں بالکل اسے اتفاق کرتا ہوں، ایئر سپیس کو بالکل بند کرنا چاہیے۔ پہلے بھی جب پاکستان نے ایئر سپیس بند کر دیا تھا، ہندوستان کو کافی تکلیف بھی ہوئی تھی، ہندوستان کو کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ تو اب ہمیں کچھ ایسے انداز سے اپنا ایکٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ غیر معمولی کام ہوا ہے، اور غیر معمولی ہوا ہے۔ یہ 370 اور 35A یہ ان کا آخری اقدام ہے، یہ ان کا فیصلہ کن اقدام ہے۔ ہم نے اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا، اور یہ جو بچے نے بات کی ہے کہ خدا کے لیے پاکستانیوں کچھ کرو، یہ جو میری بہن نے بات کی ہے حوصلے کی کہ ہم ڈٹے ہوئے، آپ اندازہ کر لیں 8 لاکھ بھارتی فوج ہے اور جدید ترین اسلحہ ہے ان کے ساتھ، بدترین قسم کی بشری اب 9 لاکھ ہو گئی، اب 9 لاکھ ہو گئے۔ 40,000 نئی فوج جو ہیں گزشتہ 10 دنوں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں مزید بھیج دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ پاکستان کو غیر معمولی طور پہ ہندوستان کے ساتھ بھی اپنا طرز عمل یہ رکھنا چاہیے، اور دنیا کو بھی یہ دکھانا چاہیے کہ بالکل ایک فیصلہ کن لمحہ ہے، ہمیں اپنے تمام پتے کھیلنے چاہیے۔ میں آپ کو میر صاحب بتاؤں، پاکستان اس سب کانٹیننٹ میں جب بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے، تاریخی طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں ان کی تعداد ایک جتنی رہی ہو، ہمیشہ سے کم رہی ہے، بلکہ تاریخ نگار تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے 3 گنا فوج کم رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، ایک جذبہ جہاد ہوتا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ایک وابستگی ہوتی ہے، اور اپنی عقیدے اور نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں پھر راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے پاکستانیوں کو ہندوستان کے حوالے سے بھی اور عالمی برادری کے حوالے سے بھی غیر معمولی طور پر اپنی اقدامات اور اپنے طرز عمل کو رکھنا ہوگا تاکہ دنیا متوجہ ہو جائے اس طرح۔ جاوید عبادی صاحب، 14 اگست کو کشمیریوں سے یکجہتی کے دن کے طور پہ ہم نے منانا ہے، کیسے منایا جائے؟ میر صاحب، ایک بات تو فواد صاحب نے بھی کی اور کھوکھر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اگر صرف اس امید پہ بیٹھے رہے کہ کشمیر کی ایک جو ایک تحریک ہے وہ زور پکڑے گی، کشمیر کے اندر سے ہی تحریک اٹھے گی۔ اب چونکہ کچھ لوگ تھے جو ہمیشہ سے اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے تھے اور آئین مانتے تھے، شیخ عبداللہ سے لے کے عمر عبداللہ تک یا باقی لوگ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے تو یہ معاملہ فتح ہو جائے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف اس آسرے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ صرف وہاں سے ہی کچھ ہوگا۔ ہمارا اور جو فلسطین کا ایشو ہے یا اسرائیل کا ایشو ہے کہ ہمارے پاس ان کی ایک مضبوط گواہ، ایک مضبوط وکالت کرنے والے لوگ موجود تھے جو ان کے پاس نہیں تھے۔ عرب ممالک ان کے پاس شروع میں ہوئے، بعد میں سب نے بٹرے کر دیا۔ اب وقت ہے کہ کتنا ہم طاقت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا طاقت سے یہ کیس لڑتے ہیں، کتنا طاقت سے یہ دنیا کے سامنے یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، کس طرح ہم UN میں لے کے جاتے ہیں، IPU میں لے کے جاتے ہیں، OIC میں لے جاتے ہیں، دنیا کے جو بڑے کیپٹل ہیں وہاں جا کر یہ اپنا معاملہ ان کو پیش کرتے ہیں اور دنیا کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ریجنل اور طاقتور طاقتیں ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہیں، یہ بدقسمتی ہمیں ماننا چاہیے۔ وہ ممالک کئی میں مثالیں دے سکتا ہوں، جب کشمیر کا نام آتا تھا تو سب سے پہلے ہمارے ساتٹ کھڑے ہوتے تھے، آج وہاں خاموشی ہے۔ ہمیں آج انٹرنیشنلی ہم یہاں ایک بہت معاملہ، آپ کے پروگرام بھی تھا جس وقت ٹرمپ اور پرائم منسٹر پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے، میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایک ایسے ٹریپ میں چلے جائیں جہاں ہمیں بہت بڑا نقصان کل ہو جائے۔ یہ ضرور اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ کی ہے، لیکن اچیومنٹ کو تو تب دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا۔ یہ 70 سال ہو گئے میر صاحب، انڈین حکومت کسی نے جرت نہیں کی تھی، یہ مودی نے سوئے ہوئے یہ میں فیصلہ نہیں کر لیا، یہ کمپین اس نے کیا اپنے الیکشن میں، مینیفیسٹو میں تھا کہ اگر میں جیت گیا، وہاں ششی تھرور ان کا ایک بڑا پارلیمنٹیرین، آپ اس کو ملے ہوں گے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر اس کو یہ پاور ملی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے گا۔ ہمارا دیکھیں، وہ تو یہ بھی وعدے کرتے رہے ہیں اپنی الیکشن ریلیز میں BJP کے لیڈرز کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی ہندوستان کا حصہ بنائیں گے۔ ایگزیکٹلی میں اس پہ آ رہا تھا۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جہاں ڈسکنیکٹ ہے ہمارے آج بھی، جب تک ہم انہیں ایڈریس نہیں کریں گے، ہم یہ تسلیاں سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، اور نہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہاں سے تحریک اٹھے گی اور وہ مقابلہ کر لے گی۔ دیکھیں میر صاحب، یہ پچھلے 6-7 دنوں کے اندر ایک خاص موومنٹ جموں اور کشمیر کے اس علاقوں میں ہو رہی تھی، فارنر کو نکالا جا رہا تھا، پتہ رکھ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہم نے ایک منصوبہ بندی کر لی تھی؟ کیا ہم نے کر لیا تھا؟ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ ہم سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے وہاں
انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن میں. اس کے بعد سب سے زیادہ ان کے جو فارم ساری دنیا کے سفیر تھے ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کو بریفنگ دی اور بتایا ہے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بڑی کمزوری سے ابھی تک جا رہے ہیں حکومت کی طرف. یہ ریزولوشن کل جوائنٹ سیشن آیا, جوائنٹ سیشن کا آپ دیکھ لیں, ایک موشن ڈرافٹ کرنی تھی, 8 گھنٹے ہم نے ساری دنیا میں اپنا تماشا لگایا صرف اس وجہ سے کہ ایک موشن ہم نہیں ڈرافٹ کر سکے. ہم نے لکھنا کیا تھا, یہاں فارن آفس آپ کا موجود تھا, یہاں لا منسٹری موجود تھی. ہمیشہ سے میر صاحب یہ پارلیمنٹیرین سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جب جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوتا ہے پہلے پارلیمنٹیرین کو پہلے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں تو ان کو بٹھایا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہم یہ بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں ہم نے اپنا تماشا کر لگایا. میں خود وہاں بیٹھا ہوتا, ہمیں شرم آ رہی تھی کہ دنیا ہمارے بارے میں آج کیا سوچتی ہوگی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, جوائنٹ سیشن انہوں نے بلا لیا ہے, پوری دنیا آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی تھی کہ کیا میسج آنا ہے پاکستان کی طرف سے. اور جو میسج ہم نے دینے میں اتنی ڈیلے کی, یہ ریزولوشن بھی اگر یہ اپوزیشن اور ساری نہ بیٹھے تو یہ بھی ڈرافٹ نہیں ہو سکتی تھی. حکومت کو چاہیے, صرف حکومت اگر اس کام میں, اور ساری دنیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ یہ سارے لوگ موجود ہیں. یہ کشمیر کے مسئلے میں ضرور ہم کل اکٹھے ہوئے ہیں سارے, اس میں ہم سارے اکٹھے ہوں گے, لیکن جو ماحول آج پاکستان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے, آج جس طرح آپ اپنے سیاسی مخالفین کو لوگ اس موقع پہ لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں. کتنا بڑا عمران خان صاحب ہوتا کہ وہ کہتا کہ میرے مخالفین ہیں, میں ان کا مخالف ہوں, میرے سخت, لیکن کشمیر کے مسئلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار کروں گا. اگر آپ اس طاقت کے ساتھ باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کو بات سنیں گے. آج یہ اپنے اپوننٹ کو اریسٹ کرتے ہیں, کیا قصور تھا اگر یہ مریم نواز صاحبہ کا آج یہ نہ کر لیتے؟ کیا یہ ہو جانا تھا؟ انہوں نے جس تیزی سے حکومت نے یہ کام کیا ہے, کس طرح انہیں اریسٹ کیا, کہ وہی آپ نے دنیا میں یہ پیغام دینا جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اپوننٹ جو ہیں, مخالفین جو ہیں, ان کو دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ ماحول آپ پیدا رکھیں گے یہ کوئی خدمت نہیں ہوگی. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس حکومت سیریس جو اس کی نظر نہیں آتی, پرائم منسٹر پاکستان نے شہباز شریف صاحب کی تقریر غصے میں سنی, جواب دیا. بلاول بھٹو صاحب بڑی پارٹی کا لیڈر تھا, اس کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے تھی. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹھتے. پرائم منسٹر نے کل جب ریزولوشن ٹائم پاس کرنے کا آیا, میر صاحب یہ کتنی بڑے میسج جاتا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی خود تشریف لاتے اور وہاں بیٹھتے اور ریزولوشن پاس ہوتی ہے. آج بھی حکومت کی طرف کوئی سیریس, یہ کل جو ان کے منسٹروں نے تقریریں کی ہیں, یہ تقریریں کل پارلیمنٹ میں کرنے والی تھی, کل یہ کہنے دینے والے بات تھے. آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں شاہد امین صاحب اور شمیم شال صاحب کے پاس جاؤں, فواد صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے جو وہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان سچ ہے, اب میں عمران خان نہیں تھے تو شہباز شریف تھے وہاں پہ جب جوائنٹ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی, وہ کدھر تھے؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ چلے ہمیں فوکس کرنا چاہیے, لیکن یہ ایک آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. شاہد امین صاحب, یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کو بند کیا گیا, اور شیخ رشید صاحب جو وزیر ریلوے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک میں ریلوے کا وزیر ہوں سمجھوتا ایکسپریس دوبارہ نہیں کھلے گی, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلے جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان تھرو منسٹری آف فارن افیئرس کرتی ہے. منسٹر آف ریلوے کا یہ میرے خیال میں فیصلہ کرنا جو ہے مجھے تھوڑا سا حیران کرتا ہے. یقیناً ان کا جذبہ وہی ہے جو ہم سب کا ہے کہ ہندوستان سے بڑی ناراضگی ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی گورنمنٹ میں جو ایک سسٹم ہے اس کو چلنے دینا رہنا چاہیے. یہ ریلوے والی بات تھی, کل کے جو فیصلے تھے اس کے اندر بھی شامل کی جا سکتی تھی. دیکھیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جذبات یقیناً بہت بھڑکے ہوئے ہیں. ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے انتہائی قابل مذمت ہے, ڈسپیکیبل ہے, ڈکٹیٹوریل ہے, سارے اس نے قانونی اخلاقی سارے ضابطوں کو توڑا ہے. لیکن قومیں فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتی ہیں, جذبات میں بہہ کے نہیں کرتی ہیں, نعرے لگا کے نہیں کرتی ہیں, اور اگر کریں گی تو اس کا شدید نقصان ہوگا. تو یہ موقع وہ ہے کہ ہم یقیناً اپنے جذبات کو یہ دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کریں وہ ایسا ہو جو کہ سب سے پہلے پاکستان کے مفاد میں ہو اور پھر کشمیر کوز کو آگے لے جائے, بجائے اس کے کہ اس کو کوئی دھکا لگائے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں, جنگ دونوں کو بالکل برباد کر دے گی. اب سے 1000 سال پہلے جو اسلامی تاریخ تھی انڈیا میں وہ بالکل مختلف زمانہ تھا, یہ نیوکلیئر زمانہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جہادی سلسلہ ہے حافظ سعید ٹائپ کا, اس نے کشمیر کوز کو بہت نقصان پہنچایا ہے. انڈیا کو یہ موقع دے دیا ہے کہنے کا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلامی انتہا پسندی ہے, کراس بارڈر ٹیررزم ہے, جبکہ کشمیر کا اصل ایشو جو ہے وہاں کے عوام کی جدوجہد ہے اور ان کا جذبہ آزادی ہے. تو یہ جو جہادی قسم کی چیزیں ہیں
اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. یہاں پہ ایک ٹیمپٹیشن ہے کہ اس قسم کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے, اس سے کشمیر کاز کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. باقی یہ رہا کہ دنیا میں دلچسپی کیوں نہیں ہے, یقیناً یہ بہت افسوسناک بات ہے, لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں اسٹیٹس جو ہیں اپنے فیصلے اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتی ہیں. کوئی ملک نہیں چاہتا کہ انڈیا جیسے بڑے ملک کو ناراض کرے. مسئلہ یہ ہے, یہ ان کو علم ہے کہ ہندوستان کیا وہاں پہ زیادتیاں کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے, لیکن مصر مثال کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مصر اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کیوں بگاڑے. تو یہ چیز ہندوستان کے فائدے میں آتی ہے. ہمارے ہاں بار بار یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ہمارے ڈپلومیٹس ناکام ہو گئے ہیں, ہم بڑے نالائق ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بات نہیں ہے. ان ممالک کو سارے حقائق کا علم ہے, جان کے چشم پوشی کرتے ہیں کیونکہ ان کے قومی مفاد یہ ہیں کہ ہندوستان کو ناراض نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے. شمیم شال صاحبہ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ بڑی گہری نظر ہے, آپ نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے, کتابیں بھی شائع کی ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو عورتوں کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, ہاف ویڈوز کے مسئلے پہ آپ نے بہت بات کیا, لیکن اس وقت حریت کانفرنس کے بہت سے جو لیڈر ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں ان کو قید رکھا گیا, جس میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں. تو آج آپ دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس میں کون کون لوگ جو ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں, اور اس میں خواتین کون کون سی ہیں؟ جی حامد میر صاحب, پہلے تو ساری قوم اس وقت ایک بہت بڑے, پہلے تو قید خانہ کہتے تھے, اب وہ قید خانے میں نہیں ہے. ہماری پوری قوم کی سانسیں روکی گئی ہے. مطلب جب آپ کو, مجھے اپنے گھر کا کوئی معلومات نہیں ہے, کہاں ہے, کیا ہے, کس طرح ہے, مجھے اپنے لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے, کیا ہے. حریت کانفرنس کی قیادت کا نہیں معلوم ہے, ان کو اٹھایا گیا ہے, نظر بند کیا گیا ہے, ان کے پاس دوائیاں ہیں, ان کے پاس بچوں کے پاس خوراک ہے, دودھ ہے, یہ کچھ نہیں ہے. قیامت صغریٰ جس کو کہتے ہیں وہ برپا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ تک جس طریقے سے ہمارے بچے نے میسیج پہنچایا ہے وہ کتنا گمبھیر ہے. اس نے اپنی جان کو, پھر کل یا پرسوں اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی جب وہ اس کو پکڑیں گے, اس کو لوکیٹ کریں گے کہاں سے, کس طرح سے اس نے آواز. جہاں تک تہاڑ جیل کی بات ہے, آپ دیکھیے ہماری ٹاپ لیڈرشپ اس وقت تہاڑ جیل میں ہے. یاسر ملک صاحب کی حالت بہت نازک ہے, ان کی صحت بہت بگڑی ہے. اگر آپ نے ان کی بہن اور والدہ کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, اس میں ان کی صحت کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے, ان کو علاج کی سہولیت میسر نہیں ہے, ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے جو ان کا طریقہ کار ہے. تہاڑ جیل میں انہوں نے اس سے پہلے ہمارے جو ہمارے قائدین تھے جو اس موومنٹ کا بہت اہم حصہ تھے, شہداء میں جن کا مقام ہے مقبول بٹ صاحب اور افضل گورو صاحب, ان کی لاشیں تک واپس نہیں دی گئی ہے. میں آپ کی ڈسکشن سن رہی ہوں, بزدل قوم ہے, ڈری ہوئی قوم ہے, ان کے پاس آخری ہتھیار تھا وہ بھی انہوں نے اٹھا لیا. 375 اور آرٹیکل 35A 370 تو انہوں نے اپنا رشتہ توڑا ہے. ایک عارضی پل تھا ان کا کشمیر کے ساتھ. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے آسیہ اندرابی صاحبہ اپنی 2 نوجوان خواتین کے ساتھ, فہمیدہ اور نسرین کے ساتھ تہاڑ جیل میں ہے. اس کی صحت بھی بہت خراب ہے. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے اور انسانیت ہے؟ یہ کون سا ملک ہے جو خواتین کو جیل میں ڈال کر ایک موومنٹ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ موومنٹ کسی اور کی نہیں ہے, یہ موومنٹ ہمارے اپنے لوگوں کی ہے, انڈیجنس ہے. اس میں ہم نے 1 لاکھ کے قریب ابھی ریسنٹ 30 ایئرس میں دے دیے ہیں. آپ کو خود معلوم ہے, آپ جموں سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے خاندان نے 1947 میں کتنی قربانیاں دی ہے. وہ کتنے دنوں اپنی مردہ ماؤں کے چھاتی کے ساتھ وہ بچے لگے تھے اور وہ دودھ پی رہے تھے. آج اسی جموں کو انہوں نے ہمیں ہی نہیں للکارا ہے. حامد میر صاحب اس چیز کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جموں کے ڈوگروں نے کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ اس طرح کی رشتہ داری نہیں قبول کی ہے. جس طریقہ کا رشتہ وہ چاہتے ہیں کہ فری موومنٹ ہو, ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں گزرا ہے. ابھی تو ساری قوم کو انہوں نے کرفیو کے انڈر رکھا ہے, ہوسٹیج کیا ہے. انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ لداخ کو جب یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تو لداخ کا آپ کو ڈیمانسٹریشن کا پتہ چلا ہوگا.
پوری لداخ میں لداخ بھی کی جتنی مذہبی اور لداخ میں سیاسی بھی جماعتیں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، لداخ میں انہوں نے بھی لداخ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا انڈین لداخ میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، جی کارگل میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، اور کارگل میں بھی کرفیو مظاہرہ نافذ کر ہوا دیا اس گیا۔ کے خلاف ہندوستان جی کارگل میں بھی پورے کرفیو لداخ نافذ کی ہو میں رہا ہے۔ کرگل کشمیری لے جیل بنا دراز کی دیا۔ بات کرتی ہوں جی کارگل میں بھی جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ کارگل میں جی بھی جی کرگل میں لداخ میں پورے لداخ کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے یہ، اور انہوں نے کہا ہم ریاست کا حصہ رہیں گے، ریاست سے علیحدہ ہندوستان کی یونین ٹیریٹری نہیں بننا ہے۔ جی اب آپ دیکھیں آئے جموں کی طرف ڈوگروں نے خود، اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اس جی طرح کا اچھا رشتہ نہیں رکھیں گے، ہماری آئیڈینٹی کو خطرہ ہے، کیونکہ 30A5 مہاراجہ ہری سنگھ نے ہی لاگو کیا تھا 1920